الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ محترم عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک بہت بڑی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور عزیز بزرگ اور دوستو، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دین کے تمام اجتماعی اعمال میں ایک طرح ہو کر ان اعمال کو ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی فرض نمازیں ادا کرتا ہے، تو نمازوں کی ادائیگی جو فرض انسان ادا کرتا ہے، بعضی نمازیں وہ ہیں جو سنت ہیں، نفل ہیں، لیکن فرض نمازوں کی ادائیگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کو واجب قرار دیا ہے۔ یعنی بندہ اگر کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہے تو اس کی فرض کی ادائیگی میں، اس فرض کو ادا کرنے میں جماعت کا ہونا واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی آدمی اگر تنہا نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز فرض نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے آپ حج کا مبارک اور پاکیزہ مہینہ جب زندگیوں میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں ہزاروں لوگ دنیا کے کونوں کونوں سے ایک ہی مہینے میں، ایک ہی دنوں میں، ایک ہی وقت میں ایک ہی عمل کو پورا کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کمزور اور معذور لوگ بعضی مرتبہ وہ ان کے حادثات کی وجہ سے وہ انتقال کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہی دیا کہ اگر حج جیسا فریضہ ادا کرنا ہے تو بھی جماعت ہی کی شکل میں ادا کرنا پڑے گا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ بھئی انڈیا میں رہنے والے، ہندوستان میں رہنے والے کسی اور مہینے میں جائے، عرب میں جہاں وہاں رہتے ہیں وہ کسی اور مہینے میں حج کریں، اور دوسرے ممالک والے وہ اپنے دوسری دنوں میں آ کر حج کریں۔ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ کو حج کے مہینے ہی میں آنا پڑے گا، اور حج ہی کے مہینے میں ان 5 ارکان کو ادا کرنا پڑے گا، صفا مروہ کی سعی کرنی پڑے گی، اور تمام جو حج کے اعمال ہیں ان حج کے اعمال کو ایک ہی وقت میں پورا کرنا پڑے گا، تب جا کر تمہارا حج جو ہے فرض ادا ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی کس چیز کو ملحوظ رکھا؟ جماعت کو۔ کس چیز کو رکھا بھائی؟ جماعت۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز ہے، شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا کہ جمعہ کی نماز شہر کے جامع مسجد میں جماعت کے ساتھ میں ادا کی جائے، وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔
جماعت کے ساتھ میں ادا کی جائے وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستوں، آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کے جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی ادائیگی میں جماعت کو شرط قرار دیا ہے۔ یہ میں آپ کو بطور تمہید کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ جماعت یعنی ایک ساتھ اکٹھے رہنا، ایک ساتھ بندھے رہنا، ایک صف میں کھڑے رہنا، یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ آج اس امت کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ سرمایہ نہیں۔ ایک ساتھ ایک اکٹھے ہو کر، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو اور کم ذات کا ہو، اونچی ذات کا ہو، جو جس ذات کا بھی ہے، لیکن اگر وہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنے آ رہا ہے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہی شان ہے اسلام کی، وحدانیت کی یہی شان ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی وحدانیت، اپنی طاقت اگر بچا سکتے ہیں دنیا میں، اور کسی بھی چیز پر آپ اپنا زور ڈال سکتے ہیں، دباؤ ڈال سکتے ہیں، تو عزیز بزرگ اور دوستوں وہ آپس کا اتحاد ہے۔ اسی لیے میں نے شروع خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں بٹوارا مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہاری خود ہی کی ہوا اکھڑ جائے گی، تم کسی قابل نہیں رہو گے۔ آج دنیا کی یہ حالات ہیں، ہر جگہ مسلمان یہ رونا روتا ہے، ہر جگہ مسلمان اسی بات کے اندر ہے کہ 57، 58 اور 52 ممالک اسلامی ممالک مانے جاتے ہیں، لیکن ایک ظلم اور زیادتی اور ہزاروں معصوم بچوں کا جو خون ناحق بہایا جا رہا ہے، جو اپنی آزادی کے لیے آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن کوئی ہے مائیکل آئل دنیا میں مسلمان حکمران جو اپنی زبان سے ایک لفظ نکالے؟ کیوں؟ کیونکہ انہی کی جو ریشے ہیں، تانا بانا جو ہے وہ بٹا ہوا ہے۔ آج دیکھیے، کوئی خاندان اگر کسی مقام پر، کسی منصب پر کھڑا ہوا ہے تو اس خاندان کی یکتا جو ہے اس کے اندر کام کرتی ہے۔ کوئی ایک آدمی کسی بڑے عہدے پر نہیں جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے خاندان کا سپورٹ ہوتا ہے۔ کوئی ایک آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائے یا کسی منصب پر فائز ہو جائے، اس کے پیچھے اس کی پارٹی، اس کی جماعت کا سپورٹ ہوتا ہے، تب جا کر آدمی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ یہی چیز اسلامی تعلیمات ہمیں سکھا رہی ہے کہ مسلمانوں، اگر دنیا کے حالات بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے کام آپ اکٹھے رہیں۔ فَتَفْشَلُوا، تمہاری ہواؤں کو ہم اکھاڑ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری ہواؤں کو ہم اکھاڑ دیں گے، تم کسی قابل نہیں رہو گے دنیا میں۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، آپ دیکھیے، نماز اللہ نے کہا جماعت کے ساتھ ادا کرو، کیوں؟ اس کے اندر وحدانیت ہے، یکتا ہے، ایک ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ زکوٰۃ نکالنی ہے تو اکثر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو وحدانیت کے ساتھ پورے عالم اسلام کو اللہ نے کہا کہ تم اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ حج ادا کرنا ہے تو سب کو ایک ہی مہینے میں ان 5 اعمال کو ان 5 دنوں میں مکمل کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی کہے کہ میں معذور ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکتا، میں بس کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا اور اپنے ہوٹل میں جا کر آرام کروں گا، تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وحدانیت نہیں تھامی، اس نے ایکتا ہو کر صفا مروہ کی سعی نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ کے ارکان ادا نہیں ہوئے، حج کے ارکان پورے نہیں ہوئے، اس وجہ سے اس کا حج بھی ادا نہیں ہوا۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، عرض کرنے کا مقصد اور منشا آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں۔ ہم خاندان کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، سوسائٹی کے نام پر، گلیوں کے نام پر، محلوں کے نام پر بٹے نہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو اسپین کا حال ہوا۔
1719 کے اندر اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن آپس کے اختلاف کی وجہ سے پوری حکومت تباہ ہو گئی۔ بغداد مسلمانوں کا قائم کردہ علاقہ، مسلمانوں کی وہاں سلطنت تھی، لیکن مسلمانوں ہی کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے پورا شہر برباد ہو گیا۔ امام بخاری جیسے محدث جن کی مایہ ناز تصنیف پوری دنیا میں مشہور، اور ان کی کتاب کو یہ وصف ملا کہ اگر دنیا میں کوئی قرآن کریم کے بعد اگر احادیث میں صحیح احادیث میں کوئی کتاب مانی جاتی ہے تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ بخاری شریف کہا گیا۔ وہ امام جہاں آرام کر رہے ہیں وہاں بھی ہماری حکومت تھی، لیکن آج جاؤ وہاں کا حال دیکھ کر آؤ۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، اگر کوئی فرد دنیا میں قائم ہوتا ہے، اگر کوئی فرد دنیا میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے خاندان کا سپورٹ ہوتا ہے۔ کوئی ایک اکیلا تنہا آدمی دنیا میں کوئی ایڑی نہیں رگڑ سکتا، اس کے پیچھے اس کے خاندان کا، اس کے رشتہ داروں کا، اس کے اہل قرابت کا، تمام لوگوں کے سپورٹ کے بعد ایک آدمی ایک منصب پر پہنچتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس جمعہ کے بیان میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد قائم رکھیں، ہم ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ المسلم اخو المسلم، آپ نے صاف اعلان فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اسے ذلیل نہیں کرتا ہے، وہ اسے رسوا نہیں کرتا ہے، وہ سر عام اس کی غیبت نہیں کرتا ہے، وہ اسے دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ اس کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اور آج ہم مسلمان اس ملک کے اندر اور خصوصاً جتنے باہر کے ممالک میں ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو ہم سوشل میڈیا پر دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ ہم اپنے اندر اتحاد قائم رکھیں گے، ہم اپنے اندر ایکتا قائم رکھیں گے، ہم اپنے اندر وحدانیت کو قائم رکھیں گے تو عزیز بزرگ اور دوستو، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا یہ طے شدہ بات ہے۔ اسی لیے قربان جائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی مالدار، کوئی اونچی ذات والا، کوئی نیچی ذات والا، کوئی فلاں کو ڈگری والا، کوئی فلاں ڈگری والا، اگر کوئی MBBS سیکھا ہے تو اس کے لیے ایک نماز کی الگ صف بنائے، کوئی انجینئر ہے تو اس کے لیے نماز کی کوئی الگ صف بنائے، کوئی عالم دین، محدث، مفکر، شیخ الحدیث کوئی ہے تو اس کے لیے الگ صف بنائے، کوئی بڑا تاجر ہے تو اس کے لیے الگ صف بنائے۔ کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ شریعت مطہرہ نے کہا کہ اتحاد اور جماعت کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے تو اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ یہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، یہ کیوں قرآن کریم نے تعلیم دی؟ اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ جب کوئی قوم دنیا میں پنپتی ہے، کامیاب ہوتی ہے، کوئی قوم دنیا میں ایک بن کر آگے چلتی ہے تو اس کے پیچھے ان کا اتحاد ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں چھوٹے چھوٹے گھر جن میں رہنے والا ایک پریوار کے 4 سدسیہ رہتے ہیں، 4 لوگ رہتے ہیں، اگر ان میں اتفاق نہیں ہے تو گھر نہیں چلتا ہے، تو اسلام کی تعلیمات کیسے چلے گی؟ ارے بھائی سوچنے کی بات ہے یہ۔ آج ہم مسلمانوں کی جو حالت زار فلسطین میں ہے، غزہ کے حالات ہیں، آئے دن بم مارے جاتے ہیں اور کوئی مسلم حکمراں اپنی زبان سے ایک حرف غلط نہیں نکالتا ہے۔ عزیز بزرگ اور دوستوں، وجہ یہی ہے کہ ان کا تانا بانا بکھر چکا ہے، یہ خود مضبوط نہیں ہے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ کوئی حرف غلط ان کے متعلق کہے، کیونکہ ان کی رسی کیا ہے؟ تانے بانے سے خالی ہو چکی۔ آپ نے دیکھا ہوگا گنے کا سیزن چل رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ گنا فیکٹریوں کو جا رہا ہے، تو جب گنا
ڈبے کے اندر لوڈ کیا جاتا ہے تو کس چیز سے باندھا جاتا ہے بھئی؟ کس چیز سے گنے کو باندھتے ہیں تاکہ گرے نہیں؟ رسی سے باندھتے ہیں کہ نہیں؟ رسی کتنی مضبوط ہوتی ہے؟ تو اب لوگ جو ہیں اس کا نام رسی نہیں لیتے ہیں، اس کو کچھ اور نام دیتے ہیں، رسی نہیں کہتے اس کو، کچھ اور نام دیتے ہیں جو یہاں مناسب نہیں دیتے ہیں کہ نہیں بھئی دیتے ہیں کہ نہیں اس کو نام؟ اگر وہی رسی دھاگوں کی شکل میں ہو جائے تو کیا وہ رسی کام کی ہے؟ وہ اس لے جانے والے گنے کے ٹن کو روک سکے گی بھائی؟ یہی حال آج مسلمانوں کا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ہم چھوٹی چھوٹی قوموں میں تقسیم ہو گئے، ہم چھوٹی چھوٹی برادریوں میں تقسیم ہو گئے، ہم چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں تقسیم ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہماری ایک وحدانیت قائم نہیں۔ حالانکہ اللہ نے نماز جیسا حکم جماعت کے ساتھ میں ادا کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ جیسا اتنا بڑا عمل اس کو بھی جماعت کی شکل میں ادا کرنے کا حکم دیا، حج جیسا اہم فریضہ اس کو بھی جماعت کی شکل میں ادا کرنے کا حکم دیا، اور آج مسلمان جو ہے آپس کے انتشار، آپس کے مسائل کی وجہ سے آج بکھرا پڑا ہوا ہے۔ کیا وحدت اور کیا طاقت تھی اس وقت جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں گئے؟ کہتے ہیں کہ میں مالٹا کی جیل میں 4 سال رہا۔ کتنے سال رہے مالٹا کی جیل میں؟ آج جو ہم مسجد میں اذان دیتے ہیں، سر پہ ٹوپی ڈالتے ہیں، چہرے پر داڑھی سجاتے ہیں، وہ اسی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کی بدولت ہے۔ اگر وہ اس وقت جنگ آزادی میں اپنی قربانی نہ دیتے تو آج یہ ملک مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ سب ان کی دین ہے جو اللہ نے آج اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آزادی کی جنگ جب لڑ رہا تھا تو مجھے انگریزوں نے قید کر کے کالے پانی میں ڈالا، اور میں 4 سال کالے پانی کی سزا کاٹی، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے 2 دن پہلے اطلاع دی گئی کہ تمہیں 2 دن کے بعد رہا کیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس سوچ میں رہا کہ میں نے 4 سال جیل کی سزا کاٹی ہے، اب میں باہر جاؤں گا تو اپنے قوم کو، اپنی برادری کو کس بات کی تعلیم دوں گا؟ تو ان کے سامنے 2 آپشنز آئے۔ سب سے پہلا آپشنز یہ آیا کہ میں باہر جاؤں گا تو سب سے پہلے اس امت کو تعلیم دوں گا اور اس امت کو اس بات پر جمع کروں گا کہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر چلیں، جو آج میری جمعہ کا ٹاپک ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر چلنا ہے۔ ہم اگر بکھر جائیں گے تو ہماری خود کی ہوا اکھڑ جائے، ہم کسی کام کے، کسی چیز کے، کسی منصب کے، کسی عہدے کے لائق نہیں رہیں گے۔ آج دیکھیے، آپ نام سن کر آپ کو نوکریاں نہیں دیتے، نام سن کر آپ کے نام کو ملی ہوئی نوکری بھی ریجیکٹ کی جاتی ہے، صرف نام کی بنیاد پر نکالا جاتا ہے۔ لاکھوں معاشرے میں ایسے نوجوان ہیں جن کی ڈگریاں ہیں، جو دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں، جن کے پاس علم کی طاقت ہے، لیکن ایکتا نہیں ہے، اندر وحدت نہیں ہے، تو آج وہ خالی پھر رہے، کسی کام کے نہیں۔ میں اپنا واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم ایک جگہ نکاح میں تھے، نکاح میں نہیں، ہم ایک جگہ ہسپتال میں تھے، تو ایکس رے کا جب نمبر آنے والا تھا تو آدھے گھنٹے کا نمبر کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ، تو وہاں جو فرشیاں پوچھنے والی جو بائی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ آپ کون؟ میں نے کہا مولانا بولوں گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا نہیں، میں نے کہا عربی ٹیچر۔ کہا آپ عربی ٹیچر ہیں؟ اس کے ہوش اڑے، تو کہ مسلمانوں میں عربی ٹیچر، آپ عربی ٹیچر ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ کو کیوں تعجب؟ تو کہنے لگی میں نے بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو اپنے گاؤں میں، اپنی گلیوں میں دیکھا ہے، ڈگریاں بہت لی ہوئی ہیں، لیکن آج بھی سینٹرنگ مستری بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے؟ کیا بنے بھائی؟ سینٹرنگ مستری۔ وہ پھر مجھے کہنے لگے آپ لوگوں میں بہت کم لوگ جو ہیں
کسی عہدے پر ہوتے ہیں، کسی بڑے کرسی پر بیٹھتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں میں تو اکثر وہی ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں تو گھر میں ڈبہ پکانے کے لیے کہتے ہیں اور ڈبہ باندھ کر جو چلے کام پر، شام میں 7 بجے ہی گھر واپس آتے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں اس دواخانے میں فرشیاں پوچھتی ہوں اور میرا بیٹا کیا ہے، نرسنگ کورس کر رہا ہے۔ یہ آج مسلمانوں کے حالات ایک کام والی بائی بتا رہی۔ مجھے دماغ میں یہ میسیج آیا، اللہ کیا مسلمانوں کا اسٹیٹس بٹا ہوا ہے؟ یہ سب کیوں ہوا بھائی؟ یہ سب کیوں ہوا؟ آپس کے انتشار کی وجہ سے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی سوچیں گے، اگر اپنا بھائی کسی مشکل میں ہے تو اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہیں گے، یہ نہیں کہ وہ اس ذات کا ہے یا اس ذات کا ہے یا اس قوم کا ہے یا اس برادری کا ہے یا فلاں کا ہے یا فلاں کا ہے، ہم ساتھ چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں رہے گا۔ آج یہی حالت ہے ہم لوگوں کی۔ ہم نام دیکھیں، خاندان دیکھیں اور غریبوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ اگر ہم اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو عزیز بزرگ اور دوستو، جو کہانی وہاں چلی ہوئی ہے وہ کہانی یہاں آئے کچھ دیر نہیں۔ اس لیے ہم سب سے پہلے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے قوم کو کہوں گا کہ قرآن کی تعلیمات کو ہر کچے پکے مکان میں پہنچائے، اور دوسرے نمبر پر کہا کہ آپس کے اختلاف کو دور کر کے ایک بن کر ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، اپنے صفوں میں اتحاد لائیں گے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو ترقی دیں گے، وہ ایک مقام پر پہنچیں گے اور اپنے اس مقام کا فائدہ اٹھا کر وہ قوموں کی تقدیریں بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا نہیں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ جو ندی نالے ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ دریا ہی میں جائیں گے تو ان کا ایک مقام ہے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں مانتے ہیں لوگ دنیا میں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان دو اصولوں کو زندگی میں اپنا لیں۔ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ 4 سال کی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرے، لفظاً بھی مانن بھی۔ لفظاً کیسے؟ بچوں کو مکتب سے جوڑیں، یہ لفظاً ہوا۔ مانن کیسے؟ ہم حدیث کے دروس ہوتے ہیں، قرآن کے درس ہوتے ہیں، ان درس میں شریک کریں، اور نہیں ہوتے تو اس کو شروع کروائیں، وہاں شامل ہو اور قرآن کے معنی کو سمجھیں۔ اور دوسری چیز، آپس کے اختلاف کو ختم کر کے ہم ایک دوسرے کا ادب کریں، ایک دوسرے کی تعظیم کریں، بڑوں کا احترام کریں، سلام کو عام کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کی عزت کو ملحوظ رکھیں۔ اگر کوئی بڑا ہے تو اس کے عزت کا خیال رکھیں، تب جا کر عزیز بزرگ اور دوستوں معاشرہ جو ہے پنپتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔